اس لیے آپ تمام حضرات کو ان موقعوں پہ چکنا رہنا ہوگا اور مکمل طور پر ان کی تذلیل آپ کو کرنی چاہیے اور ان کے تمام چیزوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور کم از کم ایک گلی اگر آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں 10 گھر آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان 10 گھروں کے سامنے اپنا اظہار عقیدہ بیان کریں، اپنے فضائل عقیدے کو بیان کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل شدہ کتاب جو ہے آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کے نور کو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی لچک میں آ گئے اور ہم بھی ان کے اندر داخل ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا، معیار بھی گیا، اور ذلتیں ہماری کیا ہوتی ہیں؟ چھا جاتی ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو 5 سال 7 سال 9 سال کے ہیں نا جی، یہ دوڑ بھاگ کے جا کے پانی لے آتے ہیں، وہ بچے وہ جگ لے جاتے ہیں، جناب جگ، کہ میں اماں سبیل سے پانی لے آتا ہوں، سبیل سے پانی لے آتے ہیں۔ کئی بچے شاپر مانگنے آ جاتے ہیں امی کے پاس، بیٹا میں حلیم لیا بیٹا، جا تو دوبارہ جا کے لیا، تیسری دفعہ جا کے لیا۔ اب بچے جناب حلیم اکٹھے کر رہے ہیں، کھیریں اکٹھی کر رہے ہیں، روٹیاں، لعنت بھیجنی چاہیے بھائی، ان کے کھانے پہ لعنت بھیجنی چاہیے، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ ان سے بچاؤ، اپنے بچوں کی تدبیر کو ان سے بچاؤ۔ میں قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ نے کتنی خوبصورت بات کر دی کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ وسعت کرو کہ وہ ان کی حلیم کے محتاج کیوں ہیں، تم خود ان کو حلیم بنا کے کھلاؤ بھائی، اچھا کھانا، کڑھائیاں ان کو کھلاؤ۔ بچے پیزا مانگتے ہیں نا روزانہ، آج ان کو بٹھا کے پیزے کھلاؤ، ان کو برگر کھلاؤ، ان کو پیپسیاں کھلاؤ، ان کو کوک کھلاؤ۔ سردار صاحب حدیث کا مفہوم ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ آئس کریم اس دور میں نہیں تھی، آج ہے تو ان کو کھلاؤ۔ کلفہ بھائی اس دور میں نہیں تھا، آج ہے تو ان کو کھلاؤ۔ جو بوتل بچہ آپ سے مانگتا ہے عاشورہ کے دن اس کو پلاؤ۔ جو بیوی آپ سے روزانہ ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ میری بیوی کی فیوریٹ ڈش کیا ہے، جی یہ بھی پتہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس کی فیوریٹ ڈش کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، وہ مدرسے کے اندر ہم بات کر رہے تھے ایک دن، 3 سال پہلے کی بات ہے کہ جی بچوں کو کھلانا چاہیے، بچوں کو پلانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اب وہ طالب علم تھے 22 کے 22 ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اب جمعرات کو ہم ترتیب بناتے ہیں کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ جو ہماری طاقت میں ہوتا ہے وہ لاتے ہیں، اور لا کر وہاں رکھ کے بچوں کو بٹھا کے نا جی آپس میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ بچپن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بچپن کی یاد۔ اب وہ جناب 10 تو سموسوں والے تھے کہ جناب ہم نے سموسے کھانے ہیں، ایک کہے جناب وہ لال سی بوتل ملتی، وہ طاقت توانائی والی جو ہوتی ہے وہ کہے جی وہ پینی ہے، کوئی کیا، لیکن الحمدللہ وہ چیزیں ساری منگوائی اور بچوں میں بیٹھ کے جو وہ کھائی۔ ایک ہمارے بھائی صاحب ہوا کرتے تھے، مجھے یاد ہے یہ 84 85 اور 86 کے زمانے کی بات ہے، وہ جیولرز تھے اور ان کا سونے کا کاروبار تھا اس دور کے اندر بھی، ماشاءاللہ وہ بڑے مستعد تھے۔ وہ دہلی کے تھے، پیچھے سے ہندوستان کے تھے، دہلی کے تھے۔ وہ یہ ان کا معمول تھا کہ ہم ہی اس وقت طلباء ہوتے تھے، 7-8 طالب علم ہوتے تھے، ایک مسجد میں ہم ہوتے تھے، اب تو بعد میں مدرسہ بن گیا۔ تو وہ جناب سارے بچوں کو لے کے اپنے کمرے میں بٹھا کے، اور جناب جس میں مہمان بیٹھتے ہیں اس میں بچوں کو بٹھا کے اپنا ٹاپ لسٹ جو پسندیدہ کھانا ہوتا تھا ان کا، جس میں بڑی بریانی زبردست قسم کی، اور دہلی والوں کا جو زردہ ہوتا ہے نا جی، بڑا کلاسیکل زردہ ہوتا ہے، جو وہ نہاری بناتے ہیں، وہ تو میں کہتا ہوں کہ ناقابل بیان چیز ہے۔ نہاری، دہلی کی نہاری جو بناتے ہیں، اور خمیری روٹی بڑی زبردست قسم کی، اور یہ 7-8 ڈشیں، اور بھر بھر کے بچوں کو جناب کھلا رہے ہیں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے۔ عاشورہ کے دن کی میں بات کر رہا ہوں، کس کے دن کی بات کر رہا ہوں؟ عاشورہ کے دن کی، کہ ہم شیعوں کی دیگوں کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارے گھر میں اعلیٰ قسم کی روٹی ہونی چاہیے۔ 6 بچے ہیں تو 6 کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ دسترخوان سے جا کے بچوں کو بٹھا کے عاشورہ کے دن اعلیٰ کھانا ان کو کھلائیں۔ لیکن اس طرح عوامی طور پہ کھانا بانٹنا، یہ اس دن شیعوں کی مشابہت ہے،
کیا ہے؟ اس دن کی شیعوں کی مشابہت ہے۔ اس طرح پانی کی طرف زور جو دیتے ہیں، یہ دودھ نہیں ملتا عاشورہ کے دن، دودھ نہیں ملتا، میلہ جب آتا ہے تو دودھ نہیں ملتا۔ وہ گجر یہ کہتے ہیں جناب یہ دودھ ہمارا وقف ہوتا ہے اور اس کے اندر پانی کا تصور بھی کوئی نہیں ہے کہ پانی ملانا ہے دچ، یہ کیا ہوتا ہے؟ خالص دودھ۔ تو یہ اب کیا یہ مسئلہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ وہ چیز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ایک دن وہ آیا جناب کوئی میٹھی ڈش لے کے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی چاہت تھی اس وقت، آپ نے جناب دھڑا دھڑ وہ کھا لی۔ تو وہ غلام کہنے لگا جی آپ نے آج مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہا یار یہ تو بات ہے کہ میں نے تجھے پوچھا نہیں۔ اس نے کہا جی میں گانے گایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ گانے، اور پورا علاقہ میرا معتقد ہے فلاں جگہ پہ، آج میں ان کے اندر گیا تھا جو میرے گانے کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے گانے کی وجہ سے وہ مجھ سے عقیدت رکھتے تھے، آج انہوں نے مجھے یہ ہدیے کے طور پہ دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے ایسے انگلیاں لی اور اندر ڈالنی شروع کی اور حلق سے آپ نے قے کرنی شروع کی، اور قے پھر قے پھر قے پھر قے پھر قے پھر قے۔ جو ساتھ صحابی بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا میں دیکھ رہا تھا حضرت ابو بکر کے جو انداز تھا، اگر اس میں ان کی موت بھی واقع ہو جاتی تو وہ اس کو بھی قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اپنے اندر سے ہر کچرا کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ اس لیے ہم ان کی سبیلوں پہ مر جائیں اور ان کے عقیدے کو تسلیم کر لیں اور ان کو اچھا کہہ دیں اور ان کو قریب تر کہہ دیں، جی اس طرح کے طبقات سے آپ دور رہیں اور اپنے بچوں کو اچھی وسعت کے ساتھ عاشورہ کے دن اچھا کھانا کھلا دیا جائے گا تو پورا سال آپ کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ مجرب بات بھی ہے اور احادیث میں ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے۔ تو یہ جو دیگے ہم کھاتے ہیں نا، اہل بیت جس وقت اپنی شہادت کے خون کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے نا، تو ہم بھی رگڑے جائیں گے ان شیعوں کے ساتھ ہی۔ کس کے ساتھ ہی؟ ان شیعوں کے ساتھ ہی۔ جب وہ کنڈے آتے ہیں 22 رجب کو، وہاں تو جتنے سنی جا کر وہ کنڈے کھاتے ہیں اتنے شیعہ نہیں کھاتے۔ یہ بات کیوں؟ ہماری سنیوں کی جمہوریت ہے نا یہاں پہ، ہم ہزاروں میں اگر ہیں تو وہ چند ہیں۔ اب ظاہر ہے پکانا انہوں نے دیکھیں تو بھائی وہ چند لوگ ہیں، وہ یہ تو نہیں ختم کر سکتے، ان کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے سنی ہے۔ یہ آپ جائیں نا آج کل راستوں میں روک لیتے ہیں بندے کو، آجی مدر صاحب نے بھی روکیا انہوں نے، کیوں جی آئی صاحب کہندے ہیں نا پانی پی لو، کچھ کھا لو پی لو، تو یہ انداز عوام الناس کا۔ اور میں ایک عیسائی لڑکا کہنے لگا جی ہمارے گرجا گھر میں آ گئے ایک دفعہ شیعہ، گرجا گھر میں آنے لگا، کہتا ہے تسی تو ایسی ایک ہی گئے ہیں، عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اور تم ایک ہی۔ انہوں نے کہا جی وہ کس طرح، وہ کس طرح؟ کہنے لگے کربلا میں جو ہمارے اہل بیت کی جو عورتیں تھیں نا، جن کے پردے کپڑے اتر گئے تھے حملے کی وجہ سے، اس کے اوپر چادریں اور پردہ ڈالنے والے عیسائی تھے، ان بچیوں کے ان عورتوں کے اوپر پردہ ڈالنے والے کون تھے؟ میں نے کہا بھائی کربلا میں عیسائی کہاں سے آ گئے؟ وہ کہیں جی واہ جی واہ، آپ کے بڑے بڑے عیسائی اس صدی میں ہماری عورتوں پہ انہوں نے کیا ڈالا تھا جی؟ پردہ ڈالا تھا، لہٰذا ہم اور آپ ایک ہی ہیں۔ ہم آپ کے گرجے میں آ گئے ہیں، آپ نے ہماری مجلس میں آنا ہے، ہم آپ کے گرجے میں آ گئے ہیں، آپ نے ہماری۔ اب یہ جو زنجیر زنی کرتے ہیں لوگ، آپ تحقیق کریں کہ یہ بھی کرائے کے بندے ہوتے ہیں، کرائے کے بندے، دیہڑیاں ہوتی ہیں ان کی جناب، اور ظاہر ہے کہ کوئی 500 پہ تو زنجیر زنی نہیں کرتا ہوگا، 10,000 روپیہ تو لیتا ہی ہوگا، 5-10 ہزار روپیہ زنجیر زنی کرنے کا۔ تو یہ آج کل کسی نبی کی وفات پر کسی نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ غم تو ان پہ تھا،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انبیاء گئے ہیں، رسول گئے ہیں، انبیاء قتل ہوئے ہیں، ان کے صحابہ گئے ہیں، ان کے بچے گئے ہیں، ان کی عورتیں گئی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے۔ کیا کسی کو اپنا مرنے والا پیارا نہیں تھا؟ کیا کسی امت کو اس کا پیغمبر پیارا نہیں تھا؟ کیا کسی امت کو اس کے صحابہ پیارے نہیں تھے؟ صرف یہی 4-5 بندے اور اپنے ساتھ جماعتوں کو ملا کے زنجیر زنیاں کرتے ہیں۔ یہ اللہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب دے رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو عذاب دے گا۔ تو جو نہیں مانتا وہ پہاڑ میں جائے۔ اللہ نے ہمارے قرآن دیا ہے، اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا، کوئی حکمت، کوئی مصلحت، کوئی بصیرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔